آداب عرض جناب. انسان کے کچھ حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز. انسان سونگھتا ہے، چکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے. تو یہ تمام حواس جو ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یہ انسان کے فزیکل حواس ہیں، یعنی انسان کے جسم سے ان سب کا تعلق ہے. انسان بولتا ہے یا چکھتا ہے تو زبان سے چکھتا ہے. انسان جو ہے وہ سونگھتا ہے تو ناک سے سونگھتا ہے، سنتا ہے تو کان سے سنتا ہے. یہ سب فزیکل حواس ہیں. یہ پانچوں حواس جو ہیں یہ انسان کے جسمانی حواس ہیں. لیکن انسان صرف جسم نہیں ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ دراصل ایک کنٹینر ہے انسان کی روح کا. یعنی انسان کو بنانے والے نے ایک سول بھی دے کے بھیجا ہے، ایک روح دے کے بھیجی ہے جو اس جسم کے اندر ہے. اب یہ جو روح ہے اس کے بھی کچھ حواس ہیں. یعنی یہ روح جو ہے یہ چند حصیات پہ مشتمل ہے جن کی تعداد کل ملا کے 4 بنتی ہے اب تک کی معلومات کے مطابق. اور ان میں سے پہلی ہے انسان کے اندر حصے جستجو، حصے معرفت. انسان جاننا چاہتا ہے چیزوں کو. انسان کے اندر ایک کیننس ہے چیزوں کو لے کر. انسان کے اندر جو ہے وہ ایک لگن ہے، ایک جستجو ہے چیزوں کو جاننے کی، چیزوں کو پہچاننے کی، کسی کو پہچاننے کی. انسان کے اندر حصے جستجو ہے، حصے معرفت ہے. دوسری حصہ انسان کے اندر ہے حصے نیکی. انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، اچھائی لوگوں کے ساتھ برتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، چاہتا ہے کہ وہ اچھائی کا پیغمبر بنے. آپ دیکھیے گا کہ جو برا آدمی بھی ہوگا وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کو برا کہا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا کہا جائے. یعنی انسان فطرتاً جو ہے وہ اچھائی پسند ہے، انسان فطرتاً نیکی پسند ہے. انسان چاہتا ہے کہ اچھائی ہو اور اچھائی کے ذریعے سے اس کا تعارف ہو. نیکی کی حص ہے انسان میں. اسی طرح انسان کے اندر زیبائی کی حص ہے، خوبصورتی. انسان خوبصورت لگنا چاہتا ہے، خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے، خوبصورت مناظر دیکھنا چاہتا ہے، خوبصورت چہرے دیکھنا چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خوبصورتیوں سے عبارت ہو، بدصورتیوں سے نہیں. بدصورتی جو بھی آدمی دیکھے گا، جو بھی انسان دیکھے گا، وہ وہیں پہ ناک چڑھانا شروع کر دے گا، وہیں پہ جو ہے وہ کوئی ایسا ایکسپریشن دے گا کہ جو کراہت کا ایکسپریشن ہے. یعنی انسان فطرتاً بدصورتی کو پسند نہیں کرتا، انسان خوبصورتی پسند ہے، انسان زیبائی پسند ہے. حصے زیبائی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طرح ان سب میں، ان چاروں حصیات میں اہم ترین حص جو ہے وہ حصے دینی ہے. انسان چاہتا ہے کہ کوئی دین ہو. انسان کی فطری خواہش نہیں ہے، فطری ضرورت ہے کہ انسان کسی دین کا پیروکار ہو، کوئی ایسا معبود ہو جس کے سامنے وہ اپنا ماتھا ٹیکے، جس کے سامنے وہ سجدہ کرے. انسان جو ہے وہ کسی کے آگے جو ہے وہ جھکنا چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہو ایک پرٹیکولر رستہ کے جس کے اوپر انسان چلے. حصے دینی. آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر کوئی خدا نہ بھی ملے تو انسان خود پتھر کے بت تراش لیتا ہے اور ان کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ انسان جو ہے وہ اس کی خواہش ہے، اس کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہونا چاہیے. تو اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی اپنی حصے دینی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کن مینز کو اختیار کرتا ہے اور اس کی حصے دینی کو حقیقی طور پہ کیسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. دین کیا ہے، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. دین دو لفظ ہیں جن کو، یعنی دین کو ان اٹس لٹرل اور ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں تو دین فرما برداری کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، بات مان لینا، کسی کی غلامی میں لگ جانا، کسی کی بندگی میں آ جانا، اس کو دین کہتے ہیں. اور یہ لفظ دین جو ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے دین سے. دین دال پر زبر کے ساتھ، جس کے معنی قرض کے کیے گئے ہیں. اور کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کنیکشن جوڑا ہے ان دونوں چیزوں کا. وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی آدمی اگر قرض دے، آپ کسی سے کچھ پیسے ادھار لیں تو وہ کچھ نہ کچھ شرائط رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ چیریٹی نہیں کر رہا، وہ ادھار دے رہا ہے تو اس کو ادھار واپس بھی چاہیے، اس کو جو ہے وہ پیسے ریکور بھی کرنے ہیں، تو وہ شرائط باندھ دیتا ہے. بہت اچھی مثال تو نہیں ہے
مگر میری بات سے ریلیونٹ ہے اور کرنٹ افیئر سے متعلق بھی ہے۔ IMF کسی بھی ملک کو خصوصیت کے ساتھ، پاکستان سے میں ہوں تو پاکستان کو ادھار جب دیتا ہے، قرض دیتا ہے، تو وہ شرائط ساتھ لگاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی معاشی پالیسیاں اس طرح مرتب کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنی معاشرتی پالیسیاں اس طرح مرتب کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنی بجٹنگ جو ہے وہ ایسے کرنی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بجٹ اور اکنامکس اور معاشیات سے متعلق معاملات، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اس طریقے سے ڈھالنا ہے، آپ نے اپنے مدرسوں کو جو ہے وہ اس نظام کے تابع کرنا ہے، آپ کو اپنے فلاں 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 ایجوکیشنل سسٹمز پہ پابندی لگانی پڑے گی، آپ کو اپنے فلاں جو ہے وہ مدارس پر، فلاں اسکولوں پر، فلاں انسٹیٹیوشنز پر، فلاں کالجوں پر پابندی لگانی پڑے گی، فلاں مولویوں کو فورتھ شیڈیول میں ڈالنا پڑے گا، یعنی اس قسم کی بھی جو ہے وہ شرائط رکھ دیتا ہے۔ تو جو آدمی ادھار دے رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ شرائط رکھتا ہے۔ تو انسان کو انسانیت دینے والے نے، انسان کو یہ جسم اور روح دینے والے نے، انسان کو تمام تر نعمات دینے والے نے، انسان کو یہ تمام تر نعمات سے نوازنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ تمہیں یہ خصوصیات حاصل کرنی ہے، یہ شرائط پوری کرنی ہے۔ ان شرائط کا نام دین ہے۔ میں دوسرے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے بات، کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق یعنی جسم اور روح کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ آپ یوں سمجھیں کہ جسم جو ہے وہ ایک زمینی چیز ہے، خاکی ہے نا جسم، اور روح جو ہے وہ آسمانی چیز ہے، روح نورانی چیز ہے، روحانی چیز ہے۔ تو جسم زمینی ہے اور روح آسمانی ہے، تو زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز کنیکشن کا کام کرتی ہے اسے دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام تر مخلوقات مکمل بنا کے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں، یعنی تمام تر مخلوقات کو جو ہے وہ جیسا شیر آیا ہے اس کو مکمل بنا کے بھیجا گیا اور اس کو اسی صورتحال میں مر جانا ہے۔ پہاڑ جیسے بنائے گئے ہیں انہیں ویسا ہی رہنا ہے اور اسی کیفیت میں انہیں مر جانا ہے۔ بھیرن جیسا دنیا میں آیا ہے، چرند پرند حیوانات جیسے بنائے گئے ہیں، ان کو خود سے کوئی محنت نہیں کرنی اپنے آپ کو پرفیکشن تک لے جانے میں، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو خوبصورت خلقت دے کر بھیجا گیا ہے اور اس کو کمال اچیو کرنا ہے اپنی محنت سے، اس کو پرفیکشن اچیو کرنی ہے اپنی تگ و دو سے۔ یہ تگ و دو کس ڈائریکشن میں کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے اور کن صورت احوال پر وہ محنت کرے گا تو وہ اپنی کامیابی کے سفر کو مکمل کر سکتا ہے اور اپنی پرفیکشن کے لیول کو اچیو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو مینیفیسٹو دیا گیا، اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن دیا گیا، اس کے لیے جو سیٹ آف پرنسپلز دیا گیا، اسے دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھا بعض جگہوں پہ جو ہے وہ دین کے معنی جزا اور عوض کے بھی لکھے گئے ہیں، اور اس کی دلیل عموماً یہ دی گئی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں سورہ الحمد میں ہے کہ مالک یوم الدین، وہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ یوم الدین کا مالک ہے، اللہ میاں جو ہے وہ دین کے دن کا مالک ہے، اور وہاں پر دین سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یوم الدین سے مراد، لہٰذا روز جزا کے معنی میں اگر اس کو لیں تو دین جو ہے وہ جزا کے معنی میں بھی آئے گا۔ لیکن میں اہم بات یہ کرتا ہوں اور آپ سب کے دماغ کو یہ بات چھو جائے گی، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، بڑی عقلی اور بڑی معمولی سی بات ہے کہ دین آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے بنیادی طور پہ نہیں آیا، دین آپ کی دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا ہے۔ جو دین آپ کی دنیا کو نہیں سنوار سکتا وہ دین آپ کی آخرت کو نہیں سنوار سکتا۔ جو آدمی دنیا میں بدصورت دکھائی دے رہا ہے وہ آخرت میں کوئی حور کی صورت میں بھی مشہور ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ اگر میری بات میں آپ تک پہنچا پا رہا ہوں، کوئی مسکنسیپشن اس بات سے پیدا نہیں ہوگی۔ دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے، دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو پرفیکٹ ہیومن بینگ بنائے، اور اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جنت مقصد نہیں ہے، جنت جو ہے وہ ایک فائدہ ہے، جنت ایک رزلٹ ہے، جنت ایک جسے کہیے کہ ایک بینیفٹ ہے آپ کے پرفیکشن اچیو کرنے کا۔ تو بہترین دین وہ ہوگا، تمام تر ادیان میں سے، تمام تر ریلیجنز میں سے بہترین دین وہ ہوگا جو
آپ کی اس حصے دینی کی ضروریات کو سیٹسفائی کرتا ہو اور آپ کو بہترین انسان بنانے کا بہترین مینیفیسٹیشن دیتا ہو، بہترین کانسٹیٹیوشن پیش کرتا ہو، ایسا دین تلاش کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔